صحابہ پریشان ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ ہم تو پریشان نہیں ہیں، ہم تو فتنوں کے دور میں پریشان نہیں ہیں، اور صحابہ پاک دور میں تھے، لیکن صرف اطلاع مل گئی کہ ایسا دور آنے والا ہے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے علاج پوچھ لیا، اور وہ علاج آج بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ علاج کر نہیں رہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج قرآن ہے، قرآن کو تامے رکھو، بس فتنوں سے محفوظ۔ آج ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی، باہر جاتے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے، کوئی تیسری بات کر رہا ہے۔ میڈیا کا بھی زمانہ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک تقریر کر رہا ہے دین کا، کوئی دوسرا تقریر کر رہا ہے دین کا، کوئی تیسرا کر رہا ہے، پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، اور علاج قرآن ہے۔ اور قرآن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ اتنا آسان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوا ہے، آکسیجن ہے، اس کے لیے ہمیں 1 روپے کی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں ہر سیکنڈ میں ضرورت ہے، ہر منٹ میں ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ اگر یہ آسان نہیں ہوتا تو اس پہ ٹیکس ہوتا، سب کچھ ہوتا، تو کتنی پریشانی ہوتی۔ جتنی ضرورت زیادہ ہوگی اتنا وہ کام آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں ہوا، پانی، یہ سب چیزیں آسان ہیں۔ اسی طرح تعلیم دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن جو دینی تعلیم ہے، چونکہ اس کی ضرورت انسان کو زیادہ ہے، اگرچہ انسان اس کا احساس نہیں کرتا، انسان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ضرورت زیادہ ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ نے سب سے آسان بنا دیا ہے۔ اب یہ قاری صاحب نے آپ لوگوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے، اس میں 1 روپیہ کا بھی خرچہ نہیں ہے، ٹائم کا بھی نہیں ہے، اتوار کا دن ہے، اور 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ نہیں، 7 دنوں کو 24 میں صرف تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے بعد صرف 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ نہیں کروں گا، تاکہ آپ لوگ بھی پریشان نہ ہو، آپ کے کام ہوں گے، لیکن جو اللہ کی باتیں ہیں چند وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ یہ کوشش کریں کہ خود بھی دوسرے ساتھی کو بھی بتائیں، بھائی آدھا گھنٹہ ہے، چلو آ جاؤ اللہ کی باتیں سنو۔ کوشش یہ کریں کہ صرف اللہ کی باتیں آپ کو بتائیں، بیچ میں اصلاح کے لیے کوئی ایک آدھا واقعہ آ جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ تو کوشش یہ کریں۔ اللہ کے قرآن سے قربت کا یہ فائدہ ہے کہ ہم شیطان سے دور ہو جائیں گے۔ ہم اس فتنوں کے دور میں ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کیا کرنا ہے۔ فتنوں کے دور میں جب ہم محفوظ ہو گئے نا، تو انشاءاللہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب بھی عالم، والد صاحب حافظ بن گیا، ایک والد صاحب نے قاری صاحب ہمارے استاذ تھے، ان کے سامنے میں جو بنایا پیچھے سننے کے لیے، چھوٹا تھا، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اس نے مجھے پیچھے کھڑا کر دیا۔ وہ مسجد جو تھی وہ اہل حدیث کی مسجد تھی، انہوں نے مجھے کتابیں دے دی، چھوٹا تھا، خوش ہو گیا، بھائی کتابیں مل گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابیں تھیں، میں خوش ہو گیا، گھر پہ آ کے پڑھنے لگا۔ ہمارے مدارس میں ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائی ہے، ویسے مشہور ہے کہ مدارس میں فرقہ پرستی سکھائی جاتی ہے، یہ سکھائی جاتی ہے، لیکن پڑھائی نہیں جاتی ہے، ایسی فالتو باتیں بڑے طلبہ کو سمجھاتے ہیں، باقی چھوٹے بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا۔ میں نے جب وہ پڑھا، اس میں یہ باتیں تھیں کہ حنفی مشرک ہے اور غیر مقلد اصل مسلمان، اس طرح کی باتیں تھیں۔ میں چھوٹا تھا، میں باہر آیا تو طلبہ کے ساتھ، طلبہ تھے مدرسے میں، ان کو میں نے کہا بھائی حنفی مشرک ہے، میں نے مجھے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیوں بھائی تمہارا ابو حنفی ہے، یہ سب حنفی ہے، میں پریشان ہو گیا۔ ایک طرف قرآن اور حدیث کی باتیں وہاں کی ہوئی تھی، دوسری طرف ابو ہے، استاد ہے، زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے میرے پاس، اور فتنے میں ڈال دیا، مجھے پریشان ہو گیا۔ بہرحال چھوٹا تھا، کسی کو بتایا تو نہیں، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی، ایک وقت ایسا آیا کہ میں سوچنے لگا، پہلے تو یہ سوچتا تھا کہ حنفی اور اہل حدیث کا نا، بعد میں پھر یہ سوچنے لگا یار ہم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، ہم کہتے ہیں آسمانوں میں، پتہ نہیں کون صحیح ہے۔ اس طرح کے فتنے شکوک پیدا ہو گئے۔ یہ پہلے سے چھوٹا سا فتنہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن الحمدللہ 1-2 سال یہ سوچتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کیا، اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ پھر ایک دن قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العزت نے حق سامنے کر دی، کیا حق ہے کیا نہیں۔ فارغ ہونے کے بعد 1 سال ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے کہا کوئی نوکری ملی نہیں ملی؟ ہم تو اس کو نوکری نہیں سمجھتے، لوگ نوکری کہتے ہیں۔ میں نے کہا تدریس نہیں ملا ہے، کہا تمہارے تو 8 سال ضائع ہو گئے۔ میں نے کہا 8 سال نہیں بھائی، 17 سال میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا قاعدہ نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے پڑھائی بھائی، نورانی قاعدہ پڑھا ہے، حفظ کیا، ناظرے کیے، بہت سارے۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے کہا وہ 17 سال کیا، اگر 100 سال بھی پڑھتا نا، سیدھا راستہ معلوم ہو گیا، یہ 100 سال یہ اس کے لیے کم وقت ہے۔ بہرحال قرآن اللہ نے آپ کو مفت میں دے رہا ہے، آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے، اور اس میں آپ یہی قرآن سنو گے، اللہ کی باتیں سنو گے، میں آپ کو کوئی اور بات نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔
بہرحال قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا ہے، اور جتنا تعلق رکھیں گے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا قربت اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، دنیا میں ایک ہی چیز ہے، باقی اللہ کے مخلوق ہے، ہم سب اللہ کے مخلوق ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے، صفت ہے اللہ کا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، جیسے ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ اگر میں پشتو میں بات کروں جس میں بات آپ پشتو نہیں سمجھیں گے، مشکل ہوتا ہے قوم کی زبان دوسرے کے لیے سمجھانا۔ اللہ تو خالق ہے بھائی، ہمارا اور اللہ کا تو نسبت ہی نہیں ہے نا۔ یہاں انسانوں کا تو ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم انسان ہونے کے ناطے اوپر باپ ہمارا ایک آدم علیہ السلام ایک ہی طرح ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام کو ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس آسان ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ کلام ہے، آپ نے بھی آنا ہے، ساتھیوں کو بھی بلانا ہے، اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں ہے، جو کچھ آپ سن لیں سمجھ کر پھر آگے دوسروں کو بھی بتانا ہے، ساتھیوں کو بھی ساتھ میں بلانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، اس میں قرآن کا مغز کو ہے کہ بیان ہے، اور پھر قرآن اس کی شرح ہے، یہ گویا کہ بیج ہے، قرآن اس کا درخت ہے، فصل ہے، جو بھی آپ تعبیر کریں، آپ کے لیے میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اصل یہی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر نماز ہر رکعت میں آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جو بھی قرآن کا آیت پڑھتے ہیں تو یہ اس کے لیے شرح بنتی ہے، ہر ایک آیات کا اس کے ساتھ تعلق ہے، ہر صورت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اس کے بعد کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو صورت پڑھیں گے اس کے بعد پھر اس صورت کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور ربط پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں دوسری رکعت میں جو بھی پڑھے، لیکن اس رکعت میں نہیں، کیونکہ آگے پھر ربط نہیں، اس صورت کا ہر آیات کے ساتھ ربط ہے، مغز ہے اس کے، اور ہم بار بار پڑھتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں بنیادی بات بتائیے دو، اور دنیا میں ان دو باتوں میں اختلاف ہے، اور اسی اختلاف کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ ایک بات یہ بتائی ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے، اور ایک بات یہ بتائی ہے کہ آپ کے کام بنانے والے صرف اللہ ہیں، یہ دو باتیں ہیں صرف، اور پورا قرآن اسی کا خلاصہ ہے۔ قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے، اور سب کام بنانے والے اللہ ہیں۔ اب اس کو سمجھیں، بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اب تو بندگی یہ کہتے ہیں نماز ہے، بس نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ہم کہتے ہیں بس ہو گیا بندگی۔ یہ بندگی کا اعلیٰ افراد ہے، بڑا حصہ ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے معزز، بلکہ یوں سمجھ لو کہ پوری بندگی کے بنیاد ارکان ہیں اس میں، لیکن صرف یہی بندگی نہیں ہے۔ مثلاً یہ مسجد ہے، یہ اس کی بنیادیں ہیں نا، یہ پلر ہے اس کے، یہ پلر صرف مسجد نہیں ہے، مسجد میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے بغیر تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو عبادات ہے، روزہ، نماز، حج، یہ عمارت کے لیے، اسلام کے عمارت کے لیے ستون تو ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے۔ جملے میں ذرا غور کریں۔ اب اس کے بعد بندگی کیا ہے؟ بندگی عربی میں عبد، اور اردو میں ہم بندگی کہتے ہیں، بندہ، غلام، اس کے ترجمے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، عرب کے اندر یہ چیزیں بہت تھی، یورپ کی چیزوں میں۔ غلام کا مطلب یہ ہے وہ جس کا غلام ہوتا ہے، سب کچھ اسی کا چلتا ہے، اس غلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا کوئی مال نہیں ہوتا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ بس ہم اللہ کے بندے ہیں کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کوئی بھی کام کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ مثلا عبادت کرنا ہے تو ہم اللہ سے پوچھ کے کریں گے، یا اللہ عبادت کیسی ہو؟ 5 نمازیں اللہ نے بتائی تو ہم پڑھتے ہیں، اپنے طرف سے 1 نماز بھی پڑھائیں گے گناہ ملے گا، یہ بندگی ہے۔ 5 کے بجائے ہم کہیں گے بھائی 3 ہے، 5 نہیں ہے، یہ بندگی کے خلاف ہو جائے گا۔ 5 کے بجائے 6 بنا دے، 7 بنا دے، 8 بنا دے، بظاہر تو اچھا کام ہے لیکن اچھا نہیں ہے، کیوں؟ بندگی کے خلاف ہو جائے گا۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا جہاد کے لیے، جمعہ کا دن تھا، ان کے پاس تیز گھوڑا تھا، اس نے سوچا کہ ساتھی جا رہے ہیں، قافلہ ذرا آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے، موت میں پتہ نہیں چلتا جہاد میں شہید ہوتا ہوں یا زندہ رہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا، شاید اچھی بات ہو جائے گی۔ تو وہ اس
جماعت کے ساتھ نہیں گئے اور پیچھے رہ گئے. نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا. اب یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ تو جماعت کے ساتھ تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ نماز یہاں پڑھوں گا پھر پہنچ جاؤں گا. اب وہ نافرمانی نہیں کر رہا. نبی علیہ السلام جس جماعت میں بھیجا ہے اسی میں جانا چاہتا ہے. اور ایک اچھا سوچ، ایک اچھا نظریہ. یار ایک نماز جو مسجد نبوی میں کوئی پڑھتا ہے 50,000 کے بدلے میں یا 10,000 کے بدلے میں، دونوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پھر جمعے کی نماز، آگے جائیں گے جمعے کی نماز بھی نہیں ہوگی. اچھا سوچ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ساتھی آپ سے گئے ان کو جو ثواب ملا ہے نا، آپ اس کو نہیں پا سکتے. کیوں بھائی؟ کیا فرق ہے؟ ان کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی، کر لیے. بظاہر تو ان کا کام اور کوئی اچھا ہی نہیں ہے. جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، کچھ بھی انہوں نے راستے میں نہیں کیا، صرف سفر ہے، قدم لے رہے جا رہے ہیں. نماز تو انہوں نے بھی پڑھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے کیوں؟ انہوں نے تابعداری کی اور آپ نے تابعداری نہیں کی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوگا ہم کریں گے، نہیں تو نہیں، یہ تابعداری ہے. اسی کو بندگی کہتے ہیں. اور بندگی عبادت میں بھی ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، مسلمان سب کرتے ہیں، کہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف دوسرے معاملات میں شروع ہو جاتا ہے. معاملات میں جو زندگی میں ہم کاروباریں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، جو بھی کام ہے دنیا میں، سب میں بندگی ہونی چاہیے. اللہ کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی بندگی کرتا ہے تجارت میں نا، حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء والصدیقین والصالحین. قیامت کے دن جو تاجر سچ دو چیزیں اس میں ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا. یہ فضیلت قرآن کے بارے میں فضیلتیں تو سنی ہے، نمازوں کی فضیلتیں تو سنی ہے. یہاں یہ فضیلت کیوں ہے؟ بھائی پیسہ کما رہا ہے، وہ بھی پیسہ دوسرا بندہ بھی کما رہا ہے، لیکن یہ بندہ اس وقت کی تابعداری کر کے کما رہا ہے، بندگی کے ساتھ کما رہا ہے. اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بندگی کے ساتھ نہیں کما رہا. اس کو ثواب مل رہا ہے، اور ثواب بھی کوئی معمولی نہیں، انبیاء کے ساتھ حشر ہوا. تو یہ اندازہ کریں، تابعداری اصل چیز ہے معاملات میں، معاشرت میں. اور اسی طریقے سے ہر معاملے میں، غلامی سے لے کر حکمرانی تک، موت سے، زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، ہر مرحلے میں ہم نے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنی ہے، ہم نے اللہ کی تابعداری کرنی ہے، اور یہی بندگی ہے. اور آپ کو ایک عجیب، اور اللہ کے ہاں بندگی سب سے بڑی صفت ہے. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے انبیاء کی تعریف فرمائی ہے نا، تو ان کی تعریف میں اللہ نے بندے کا لفظ کر دیا. انبیاء سب سے کامل بندے ہوتے ہیں، سب سے کامل بندے. بہرحال ایک تو قرآن کے اندر بندگی ہے، اس صورت کے اندر یہ بیان کی کہ بندگی صرف اللہ کے لیے، یا کا نام. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہے وہ اللہ بناتا ہے، کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے. باقی یہ جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں پانی لاؤ، کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ ڈیسک رکھ دو، کسی کو، یہ اسباب ہے. آج یہ چونکہ دنیا میں ہم ایمان لائیں گے بالغیب ہے نا، اللہ کو اگر دیکھ لیا تو پھر تو ہر بندہ مسلمان ہو جائے گا. دیکھے بغیر مسلمان ہونا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. اور دیکھے بغیر کیسا ہوگا کہ اللہ نے اپنے کام چھپا دیے ہیں، آگے سبب رکھا ہے. ہم پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتا ہے. پیاس کون بجھا رہا ہے؟ اللہ. لیکن سامنے پانی رکھ دیا ہے. اب یہ بندہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے یا پانی کی طرف کرتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، سامنے کیا کہتے ہیں، پکانا رکھ دیا ہے، وہ اللہ ختم کرتا ہے. اسی طریقے سے کاروبار کرو گے تو پیسہ ملے گا، سامنے کاروبار ہے اور رزق اللہ دیتا ہے. اگر کاروبار میں پیسہ ہوتا تو پھر تو ایک ہی طرح کاروبار میں ایک ہی طرح پیسہ ملنا چاہیے نا. ایک ہی طرح لوگ کاروبار کرتے ہیں، ایک کو زیادہ مل رہا ہے دوسرے کو کم مل رہا ہے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ اصل اللہ رب العزت صاحب کام کرتے ہیں، باقی سامنے اسباب ہوتے ہیں. اسباب کے درجے میں ہم کوئی بھی اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اور جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور باقی سبب بھی اختیار کریں گے تو اعتماد سبب پر نہیں ہوگا، اللہ پر. یہ ہے، یہ دو چیزیں یہ صورت بیان کرے گا. اور اسی کے پورے قرآن، اسی ہر آیت کے اندر یہ دو باتیں ہیں. تو یہ صورت کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا نا، دو باتیں. یہ دین کا بھی خلاصہ ہے، یہ قرآن کا بھی خلاصہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ کا بھی خلاصہ ہے، اور آج کے سبق کا بھی ہمارا یہ خلاصہ ہے کہ بندگی صرف اللہ کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تمام کام بنانے والے صرف اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے. بس یہ کافی آج کے لیے. اللہ سے دعا کریں
اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور دوسری باتیں ہوں گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد